अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला शब जुमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हमारे दिलों की ढारस है। जब किसी ने दूर से पुकारा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, उसके दिल के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मौजज़न हुई और आँखों में आंसू आ गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुकारा। अपने अज़ीज़ों को सवाब के लिए, अपने अज़ीज़ों के सवाब के लिए पढ़ा अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, ए अल्लाह के चुने हुए नबी आदम के वारिस। इसी तरीके से पहुँच गए हम विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर और अल्लाह की हुज्जत होने के इकरार पर, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हक़ और हक़ानियत की हमने गवाही दी और अर्ज़ की कि वाक़ईन आप सच्चे इमाम हैं। आप ऐसे हैं जिन्होंने नमाज को कायम किया, ज़कात अदा की और आपने जिहाद किया, ऐसा जिहाद जो कामिल जिहाद है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिहाद का इकरार करके हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी फ़िदाकारी को ज़ाहिर करना चाहा। शब जुमा है, न जाने कितने दिल धड़क रहे होंगे कि काश हम करबला आ जाएं, करबला आना नसीब हो जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दिल लगी का मौका मिल जाए। शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में अल्लाह का, उसकी हुज्जतों का कि उन्होंने हमें अपने से मरबूत रखा। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शुक्र इस माने में भी करना चाहिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हम लगाव रख के ही बख्शिश का वसीला, बख्शिश के सबब और बख्शिश के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 5 जनवरी है, 2023 ईस्वी है, 13 जमादी-उस-सानी 12 जमादी-उस-सानी है, 1444 हिजरी है। 13 जमादी-उस-सानी की शब लग चुकी है और बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की रहलत वफ़ात कहूँ या बेटों के गम के अंदर दुश्मनों के दिए गए रंज से शहीद होना कह दूँ, बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की अलविदाई रात है आज की रात। और बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के विसाल की शब है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1053 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं और शुक्र करते हैं कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए चंद और लहज़े इनायत फ़रमाए। इन्हीं लहज़ों के सबब से, इन्हीं वजूहात की बिना पर हम ज़िंदा हैं कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत हैं। हम ज़िक्र करना चाहेंगे आज के दिन बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के बारे में तारीख़ ने बहुत कुछ लिखा, जिनमें से एक पाकदामन और बातक़वा लड़की थी। और इनकी सिफ़ात के अंदर जो सबसे बड़ी सिफ़त लिखी गई है वो बीबी की शुजाअत थी। ये गहरी सोच और मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सबब से अपने ख़ानवादे में मशहूर थीं। और उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के शजरा नसब के बारे में मौरख़ीन का लिखना है, वो अरबों में एक शुजा और शाहसवार थे और उनकी शराफ़त और अज़मत इस हद तक थी कि वक्त के बादशाह भी इसका एतराफ़ करते थे। अजदाद और मामूओं का ये हाल था। और फिर उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के माँ बाप का ख़ानदान शुजाअत, करामत, अखलाक, समाजी हैसियत और अज़मत के लिहाज से कुरैश के बाद अरबों के मुख्तलिफ़ कबीलों में मुमताज़ ख़ानदान था। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा अपने शौहर की बावफ़ा बीवी थीं और बहादुर और शुजा कबीला से ताल्लुक़ रखती थीं। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की शादी रसूल खुदा के जानशीन इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विसाल के बाद बीबी की शादी इमाम अली अलैहिस्सलाम से हुई। और
बीबी ने इमाम हसन, इमाम हुसैन, बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और बीबी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की माँ की तरह से खिदमत की है। बीबी की औलादें 5 थीं, जिनमें नाम जो है मुख्तलिफ बयान हुए हैं, जिनमें अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम हैं, अब्दुल्ला हैं, जाफ़र हैं, औन हैं और एक बेटी जिनका नाम रुकैया था, जिनकी शादी जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम से हुई थी। ये इनकी औलादें हैं। और करबला में सफ़र के ऊपर जाते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला न जा सकी थी और अपने चारों बेटों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ भेजा और चारों बेटों ने दर्जे अतम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ा और इसार की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर फ़िदा हो गए। और बीबी के एक ही दामाद थे, जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम, जो रसूल खुदा के तीसरे जानशीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर होने का दर्जा रखते थे और कूफा में वो भी शहीद कर दिए गए और अपनी औलाद समेत शहीद किए गए हैं। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल कुर्बान हो गई जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। और अहले हरम बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और मोहब्बत के अल्फाज रखते हैं। सब अहले बैत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को करबला से वापसी के बाद आकर तसल्ली दी है, गले से लगा कर तसल्ली दी है। और बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के रंज व गम का ये हाल था, रंज व गम का ये हाल था कि अपने तो अपने दुश्मन भी बीबी को रंज और बुका और गिरिया करते हुए देखकर रोने पर मजबूर हो जाते थे। जो मरवान, जो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का सख्त तरीन दुश्मन था, बीबी का मरसिया सुनकर रोने पर मजबूर हो गया है। अल्लाहु अकबर। बीबी के जो अलकाब हैं उनमें से एक लक़ब उम्मुल बनीन है, यानी बेटों की माँ। फिर बीबी ने देखें, बीबी ने 2 मरतबा अपने अलकाब पुकारने, अपने एक मरतबा नाम पुकारने से मना किया है, दूसरी मरतबा उम्मुल बनीन कहने से मना किया है। बीबी ने फ़ातिमा कहने से उस वक्त मना किया जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर पहुंची हैं। कहा कि मौला, एक शर्त पर मैं कदम दाखिल रखूँगी घर में। फरमाया क्या? कहा कि मुझे फ़ातिमा कहकर ना पुकारिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे फ़ातिमा नाम से पुकारता सुनकर अपनी माँ को याद करें और उनके गिरिए का सबब मैं बन जाऊं। आप अपनी ज़ौजा का ज़िक्र ज़रूर कीजिए, लेकिन मेरे नाम के साथ इस नाम को ना पुकारिए, क्योंकि मैं उनकी ग़ुलाम हूँ और वो मेरी सरदार हैं। मैं उनकी अमा हूँ और वो मेरे सरदार हैं। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने दूसरी मरतबा मना किया कि मुझे इस नाम से ना पुकारा जाए। वो कौन सा नाम था? वो उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि मुझे उम्मुल बनीन आज के बाद कह कर ना पुकारी, क्योंकि मेरे बेटे करबला में शहीद हो गए हैं, लिहाजा आज के बाद मुझे उम्मुल बनीन कह कर ना पुकारा जाए। बीबी अपने बच्चों को शेर जैसे बच्चों को कहकर पुकारा करती थीं। और अरब ख़वातीन आपसे हाजत जो तलब करती हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से या बीबी से हाजत तलब करने के तरीके हैं यहाँ पर। बेहक के उम्मे का या अबल फ़ज़ल या बाबल हवाइज, आपको आपकी माँ का वास्ता है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, हमारी हाजतें पूरी कीजिए। ये यहाँ का तवस्सुल अरबों में राइज है। और दूसरा, जब कभी भी सफ़र करने लगें तो जो लोग समझ सके हैं, जिन्हें अरबी आती है, उन्हें तो मालूम ही है, जो नहीं जानते वो ये जानते ही हैं कि मोमिन ड्राइवर जब भी सफ़र की इब्तदा करता है तो उसकी एक ही फरमाइश होती है कि एक मरतबा फ़ातिहा बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के लिए पढ़ दीजिए, सफ़र की खैर और सलामती के लिए। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का ये तवस्सुल मशहूर है इराक़ के अंदर। और दूसरा एक तवस्सुल जो कि बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का दस्तरख़ान हुआ करता है, वो तो आप लोग जानते ही हैं कि बीबी के नाम की मन्नत माने और बीबी के नाम का दस्तरखान बनाकर और तकसीम करना चाहिए। और दूसरा, आपकी वफ़ात 13 जमाद सानी को हुई है और जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में दफन हुई हैं। अल्लाहु अकबर। बीबी मरवान का कहना है, बीबी ने एक पोते को और 4 बेटों को और एक दामाद को
اور 2 نواسے 4 بھی بیان ہوئے، وہ شہید ہوئے کربلا کے واقعے کے اندر۔ بی کا پورا گھر ہی اجڑ کر رہ گیا۔ تو بی کے بارے میں مروان کہتا ہے کہ میں کربلا میں جنت البقیع کے راستے پر سے گزر رہا تھا کہ دور سے کہیں بی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے گھوڑے کا رخ ادھر پھیر دیا۔ میں نے دیکھا ایک بی خاک پر بیٹھ کر رو رہی ہے۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی تو بہن کے الفاظ یہ تھے، عباس اگر تیرے ہاتھ نہ کاٹے جاتے تو میرا حسین شہید نہ ہوتا۔ بیٹے کو یاد کر رہی ہیں، لیکن بی رو اپنے مولا کے اوپر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بی نے سب بچوں کو بوڑھے ہونے کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھیجا کہ کوئی میرے بڑھاپے کا آسرا ہو یا نہ ہو، امام حسین کا مددگار ضرور ہونا چاہیے۔ عاقبت اسی کے اندر ہے، مر جانا ہے، امام حسین کے ساتھ جانے چاہیے۔ چاروں بیٹوں کو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ اور بی بی سلام اللہ علیہا جب اپنے بیٹوں کی شہادت کا سنا، فلما نعا الیہا الاربعہ، جب ان کے سامنے کہا گیا کہ آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، قالت قد قطعت نیات قلبی، تو نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ دیا ہے۔ اولادی ومن تحت الخضراء کلہم فداء لابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، میرے 4 بیٹے اور جو کچھ اس زمین کے اندر ہے، کائنات کے اندر ہے، میرے مولا امام حسین علیہ السلام پر فدا ہو جائے۔ اخبرنی عن الحسین، پوچھا کس کا؟ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے 4 بیٹوں میں سے فقط مولا عباس علمدار علیہ السلام کی اولاد تھی۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے ان 4 بھائیوں میں سے باقی 3 بھائیوں کی اولادیں کوئی بھی نہیں ہیں۔ مولا عباس کے بیٹے عبید اللہ کو اپنے ساتھ قبرستان میں لے جاتی تھی اور وہاں پر جا کر بین کیا کرتی تھی۔ اور بی بی ام البنین جب دنیا میں تشریف لائیں، اس وقت سے ہی ان کا لقب ام البنین رکھا گیا، کیونکہ عربوں میں رواج ہے کہ جب اولاد ہوتی ہے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک لقب کنیت ساتھ ہی رکھ دیا کرتے ہیں۔ نام فاطمہ رکھا اور ام البنین بچپن سے ہی رکھ دیا گیا تھا ان کا نام۔ اچھا، ثمامہ جو تھیں بی بی ام البنین کی ماں تھیں، ایک ادیب خاتون اور عاقل خاتون تھیں۔ انہوں نے عربوں کے آداب سکھائے اور ایک لڑکی کی ضرورت کے مطابق اسے زندگی میں خانہ داری، شوہر کے حقوق جیسے امور کی تربیت دی۔ اور ام البنین سلام اللہ علیہ کے خاندان کی چند خصوصیات تھیں، ایک شجاعت اور دلاوری، دوسرا ادب، سنجیدگی، خود اعتمادی، ضبط نفس، اللہ اکبر، ہنر اور ادبیات کو بی بی ام البنین نے اپنے ادیب اور شاعر ماموں لبید سے وراثت میں پایا تھا۔ لبید جو بہت مشہور شاعر ہیں عربوں کے، وہ ان کے ماموں تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو الفضل عباس نے اپنی ادیبہ ماں سے ادب سیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایثار و قربانی اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا ان کے خاندان کی شناخت ہوا کرتی تھی۔ امامت و ولایت ان میں ظاہر تھی۔ وفاداری اور عہد پیمان کی پابندی ہوا کرتی تھی۔ شادی کا فیصلہ جب کیا، مولا علی علیہ السلام نے جناب عقیل علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ مجھے ایک ایسی خاتون سے شادی کرنا ہے جو بہادر ہوں، شریف ہوں، با ادب ہوں، اور ایسا بیٹا اس سے دنیا میں آئے جو میرا کربلا میں میرے حسین کا سپہ سالار ہو سکے۔ تو جناب عقیل نے اس خاندان میں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کو چنا۔ اچھا، اور اس کے بعد ان کے بارے میں جو لکھا گیا تھا، اس کے بعد بی بی ام البنین کے رشتے کے لیے جب مولا علی علیہ السلام نے رشتہ بھیجا تو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی والدہ نے ان سے سوال کیا، کیا تم اس خانوادے کی خدمت کی اہلیت رکھتی ہو کہ تمہاری شادی وہاں کر دی جائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس عظیم خانوادے کی ٹھیک خدمت نہ کر سکو۔ کہنے لگی، میں اس خانوادے کی خدمت کر سکتی ہوں۔ 500 درہم ان کا حق المہر قرار دیا گیا۔ اور اللہ اکبر، جناب ام البنین کے بابا نے کہا کہ یہ آپ کا ہدیہ ہے ہماری بیٹی کے لیے،
قدردانی ہے، ورنہ مجھے مال و دولت سے بڑھ کر آپ کی خدمت عزیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب گھر میں تشریف لائی ہوئی تو میں اس وقت تک گھر میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک کہ مجھے آپ ام البنین نہ کہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اپنے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریں گے۔ بے لوث محبت کرتی تھی اولاد زہرا سلام اللہ علیہ سے، خطاب کر اور کہا کہ مجھے ام البنین کہہ کر پکاریں تاکہ فاطمہ اور کنیز فاطمہ کے درمیان فرق مشخص ہو جائے اور یہ فرق محفوظ رہے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے فرزند کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو فرمان ہے، فرمان رحم اللہ امی العباس لقد آفرا و ابلا بلان حسنا، خدا ہمارے عباس پر رحمت کرے، میرے چچا عباس پر رحمت کرے، کتنا بڑا امتحان دیا اللہ، جان نثاری کی اور شدید ترین امتحان میں پاس ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو فرمان ہے ہمارے چچا کے لیے، خدا کے پاس ایک ایسا مقام ہے کہ تمام شہداء اس پر رشک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا عباس علمدار علیہ السلام بہت ہی عظیم اور بہت ہی باوقار بیٹے ثابت ہوئے، اور اس کے بعد بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کے لیے بہت ہی زیادہ نوحہ گری کی ہے، اور بی بی لا تدعونی ویک ام البنینی تذکرینی بلیوث العرینی کانت بنون لی ادعا بہم والیوم اصبحت ولا من بنینی اربعۃ مثل نسور الربا قد واصل الموت بقطع الوطینی۔ اللہ اکبر۔ مجھے ام البنین نہ کہو، مجھے اپنے دلاور شعر یاد آتے ہیں۔ میرے کئی بیٹے تھے جن کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا، لیکن آج میرا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے 4 بیٹے شکاری بازوؤں کے مانند تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ سب شہید ہو گئے ہیں، ان کی گردن کی رگیں کاٹ دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسری جگہ پر فرماتی ہیں یا من رأى العباس کر علی الجماہیر النقد ووراہ من ابناء حیدر کل لیث ذی لبد نبئت ان ابنی اصیب برأسہ مقطوع ید ویلی علی شباب اعمال برأسہ ضرب العمد لو کان سیفک فی یدیک لما دنا منہ احد۔ اے وہ جس نے عباس کو دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور حیدر کے بیٹے ان کے پیچھے تھے، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے بازو کاٹے گئے اور ان کی سر پر آہنی عمود سے وار کیا گیا، اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو کوئی تیرے نزدیک نہ آنے کی جرت نہ کرتا۔ اس طریقے سے بی بی نے کربلا کے واقعے کو زندہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی کی جب وفات کا وقت قریب آیا ہے، اللہ 70 سال بیان کیا ہے، 64 ہجری بھی بیان کیا گیا ہے بی بی کی وفات کی تاریخ کو، اور بی بی نے آخری وقت کے اندر خادمہ فضہ نے اس مؤدب خاتون سے مخاطب ہو کے کہا، درخواست کی کہ ان کے آخری لمحات میں سے ایک بہترین جملہ سکھائیے۔ بی بی فضہ کہتی ہیں کہ میں نے بی بی ام البنین سے کہا کہ مجھے کوئی بہترین جملہ کہہ کر سکھائیے۔ ام البنین نے ایک تبسم کی حالت میں فرمایا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ نے آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا ہے۔ اس کے بعد فضہ نے ام البنین کی احتضار کی حالت میں پایا، دوڑ کے ان کے پاس گئیں، ان کی اولاد کو بلایا۔ تھوڑی دیر میں اماں اماں کی آواز مدینے میں گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیویاں، آخری وقت آ گیا بی بی کا اور شہید ہو گئیں۔ آپ ہمیشہ مجالس اعضائے حسینی برپا کرتی تھیں تاکہ شہداء کربلا کا مشن و مقصد ہمیشہ زندہ رہے۔ اہل بیت سے عشق و محبت رکھنے والی خواتین ان مجلسوں میں شرکت کرتی تھیں اور مظلوم کربلا پر ہونے والے مصائب و آلام یاد کر کے آنسو بہایا کرتی تھیں۔ بی بی کی وفات
ہمارے لیے بہت ہی مجسمہ عمل ہے، اور بی بی کا ذکر تذکرہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑے درس کا مقام ہے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا وہ ذات اقدس ہیں جن کا توسل زبان زدے خاص و عام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی اس بزرگواری اور اس شہادت کے اوپر حجت خدا کی بارگاہ کے اندر ہم پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آخری وقت چل رہا ہے، تو آخری وقت کے اندر آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ذکر کیا جائے امام حسین علیہ السلام کا، اور امام حسین علیہ السلام سے متعلقہ کچھ پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ لہذا آنکھ میں اشک کی تاثیر بدل جاتی ہے، آنکھ میں اشک کی تاثیر بدل جاتی ہے، ذکر شبیر سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ کربلا عام سی دھرتی تو نہیں ہے صاحب، کربلا عام سی دھرتی تو نہیں ہے صاحب، اس سے نسبت ہو تو توقیر بدل جاتی ہے۔ یہ تو مالک کی عطا ہے کہ جسے دان کرے، یہ تو مالک کی عطا ہے کہ جسے دان کرے، لفظ مل جائے تو تحریر بدل جاتی ہے۔ حق کی خاطر کبھی سینے نہیں بدلا کرتے، حق کی خاطر کبھی سینے نہیں بدلا کرتے، کبھی برچھی کہیں شمشیر بدل جاتی ہے۔ حال کیا پوچھتے ہو قفس مکینوں کا میاں، حال کیا پوچھتے ہو قفس مکینوں کا میاں، کبھی زنداں کبھی زنجیر بدل جاتی ہے۔ ظرف کے ساتھ ضروری ہے کوئی صاحب ظرف، دست حیدر میں تو شمشیر بدل جاتی ہے۔ عدل کے اپنے ہی معیار مقرر ہیں یہاں، عدل کے اپنے ہی معیار مقرر ہیں یہاں، فرد کو دیکھ کے تعزیر بدل جاتی ہے۔ پس ذرا گردش دوراں کے بدلنے کی ہے دیر، خلقت شہر یہاں پیر بدل جاتی ہے۔ اچھا، زائرین امام حسین علیہ السلام آج بہت آئے ہیں، اور زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے کلام ہے، تو جی چاہتا ہے پڑھوں۔ آج زائرین بہت آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، ملائکہ آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں، اولیاء آئے ہیں، تمام کائنات سے ہر ذی روح جو کہ اختیار رکھتا تھا۔ مرحومین کی ارواح کو بھی، نیک ارواح کو اجازت دی جاتی ہے، شب جمعہ میں کربلا آتی ہیں۔ آپ بھی دعا کیجیے آپ کے مرحومین کربلا آئیں، اور آپ ان کے لیے آپ بھی دعا کریں کہ وہ آ سکیں اور ان کی بخشش ہو، اور اگر آپ خود آ چکے ہیں تو اپنے ثواب میں شریک کریں، ورنہ آنے کا ثواب، آنے کی دعا مانگیں، اور وہیں سے بیٹھ کے بھی زیارت پڑھ کے اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بھیجیے گا۔ شہ کے زوار ہیں سلام کرو، شہ کے زوار ہیں سلام کرو، کیا ہی دیندار ہیں سلام کرو۔ شہ کے زوار ہیں سلام کرو، کیا ہی دیندار ہیں سلام کرو، جس کو جی بھر کے رو سکینہ بہن، جس کو جی بھر کے رو سکینہ بہن، اس کے غمخوار ہیں سلام کرو۔ چل رہے ہیں علم اٹھائے ہوئے، چل رہے ہیں علم اٹھائے ہوئے، سب وفادار ہیں سلام کرو۔ ان کی خلقت برائے ماتم ہے، ان کی خلقت برائے ماتم ہے، یہ عزادار ہیں سلام کرو۔ حر کی چوکھٹ کو چوم آئے ہیں، حر کی چوکھٹ کو چوم آئے ہیں، یہ حیادار ہیں سلام کرو۔ بے وطن ہیں تو اربعین کے لیے، بے وطن ہیں تو اربعین کے لیے، یہ نمک خوار ہیں سلام کرو۔ رتبہ کمبر سوا ہے زائر کا، رتبہ کمبر سوا ہے زائر کا، کیا شرفدار ہیں سلام کرو، کیا شرفدار ہیں سلام کرو۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے شہر میں آنے کے لیے آپ تڑپ رہے ہوں گے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی کل شہادت کی مجلس، وفات کی مجلس، وصال کی مجلس ہے۔ آپ بھی یاد کیجئے گا اپنے پیاروں کے درمیان، بی بی ام البنین کا تذکرہ کیجئے گا، اور بی بی کی
بیوی کے لیے نظر دلائیے گا اپنے مرحومین کے کو، اسی کا ثواب بھیجیے گا، یقیناً یہ ثواب بہت عظیم ہوگا۔ اور شمائلہ سومر صاحبہ کے فقط میرے پاس میسیجز شو ہو رہے ہیں، کیونکہ جو میسیجز آپ پہلے بھیج چکے ہوتے ہیں نا، وہ میں فوراً جو فیس بک کھولتا ہوں تو سامنے نہیں آتے ہیں، وہ جب ختم ہو جاتا ہے پروگرام تب سامنے آیا کرتے ہیں۔ ابھی جو میرے سامنے آ رہے ہیں میسیجز وہ میں آپ کے حضور بھیج رہا ہوں۔ شمائلہ سومر صاحب نے لکھا ہے، سلام یا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ، لبیک یا حسین علیہ السلام، سبحان اللہ، پھر گریے کی موجید، ہائے ہائے، سلام یا مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام، آپ پر بھی سلام، آپ کے بزرگوں پر بھی سلام، آپ کے عزیزوں پر بھی سلام، مولا پرسہ قبول فرمائے الہی آمین، اور مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وہ دوستان جن کے نام ابھی شو نہیں ہو رہے میرے حضور میرے سامنے، انشاءاللہ بعد میں شو ہوں گے، میں ان کے لیے دعا گو رہوں گا، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور ان پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ یقیناً آخری وقت چل رہا ہے پروگرام کا، اور امام حسین علیہ السلام کے شہر کے اندر بہت ہی بڑی بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہم پر کرم کرتے ہیں اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال آخری وقت چل رہا ہے، یوٹیوب کے اوپر میسیجز شو نہیں ہوئے۔ محمد و علی و فاطمہ کی جان حسین ہیں، زہ نصیب گھر ہمارے مہمان حسین ہیں، سوال ہم سے مت کرو کہاں کہاں حسین ہیں، جہاں جہاں رسول ہیں وہاں وہاں حسین ہیں، علی کے اسوۂ کمال کا یہ شاہکار ہے، تو پھر یہ کہیے شاہ امر کن فقاں حسین ہیں، انہیں تو باصرین نے بسا لیا ہے چشم میں، انہیں تو باصرین نے بسا لیا ہے چشم میں، نگاہ بے بصیر میں کہاں آیا حسین ہے، نماز صبر و عشق کا یہ سلسلہ دراز ہے، خبر ہے مسجد یقین میں اذاں حسین ہے، مثال تاجدار انبیاء و نفس کبریا، مثال تاجدار انبیاء و نفس کبریا، مشیت خدائے حق کے رازداں حسین ہیں، ہر ایک ستارہ چرخ قدسیت کا آفتاب ہے، ہر ایک ستارہ چرخ قدسیت کا آفتاب ہے، سجائے کربلا میں ایسی کہکشاں حسین ہیں، ہر ایک پھول ان کے حکم پر نثار ہے، ریاض دین مصطفیٰ کے پاسباں حسین ہیں۔ آخری وقت ہے، وقت کی حجت، وقت کے امام، ہماری جان کے وارث، ایمان کے وارث، حجت خدا کے ظہور کی دعا کریں، آئیں مل کر اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی شہادت کا پرسہ دیں، ان کی بارگاہ کے اندر مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say